نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم مکرم سامعین السلام علیکم. پروفیسر چودھری عبدالغفور آپ سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے حضرت عمر ثانی بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بنی امیہ کے واحد خلیفہ تھے جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت نیک، شریف اور منصف مزاج تھے. تو آپ کے علم میں ہے کہ ایک دن اچھی ماں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک خاتون اپنی والدہ محترمہ کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی تھی. تو حضرت عمر نے، اس کا نام تھا ہلالیہ، حضرت ہلالیہ رضی اللہ عنہ، تو اس کو اپنی بہو بنا لیا. اس کے میاں کا نام تھا جو حضرت عمر کے بیٹے تھے حضرت عاصم. تو یہ ان کے نواسے ہیں. یعنی ایک اچھی ماں کا اثر وہ دونوں سائڈ پر جاتا ہے، بیٹی کی طرف بھی جاتا ہے اور بیٹوں کی طرف بھی جاتا ہے. تو اس کی یعنی اچھی ماں کا اتنا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ سلسلے میں جسے مارکا ہے کہ خاتون کے اپنے انتخاب میں اپنی بیوی کے طور پر اسلامی ذہن رکھنے والی ایک پاک با دامن بیوی کا انتخاب کرو. تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر ثانی بن عبدالعزیز اولاد عمر، خلیفہ دوم، خلیفہ راشد پنجم. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پڑ نواسے حضرت عاصم و حضرت ہلالیہ کے نواسے تھے. حضرت عمر ثانی اپنے ننیال پر گئے تھے. ان کے نانا حضرت عاصم کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے پاس مدینہ رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت فرمائی. اپنے پڑنانا حضرت عمر کے خواب کے مطابق آپ ان کی اولاد میں سے اشجع کے نشان کے ساتھ خلیفہ راشد بنے. اشجع زخمی ہونے والا، یہ ایک بڑی ایمانفرد کہانی ہے. حضرت عمر خلیفہ دوم فاتح القدس اول نے خواب دیکھا تھا. خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ ان کی نسل میں سے خلیفہ ہوئے ہیں خلیفہ راشد جن کے ماتھے پر زخم کا نشان ہے. تو وہ یہ بات بتا گئے تھے. تو وہ ان کی اولادوں میں سے، یعنی ان کی بیٹیوں میں سے، ان کے نواسوں میں سے، ان کے پوتوں میں سے لوگ یہ نشان تلاش کرتے رہتے تھے کہ ان کی جو ہے، جن کی رائے کے مطابق 22 دفعہ وحی آئی ہے تو ضرور ان کی یہ پیشینگوئی بھی پوری ہوگی. تو ہوا یہ کہ یہ جب ان کے والد محترم حضرت عبدالعزیز گورنر تھے مصر کے، تو یہ استبل میں اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تو ایک گھوڑے نے ان کے یہاں دلتا مار دیا. دلتا سمجھ نے اپنا وہ پاؤں مار دیا. وہ زخمی ہو گیا، فوارہ خون کا پوٹا. تو وہ ہنسنے لگے، اس کے جو کزن تھے صاحب، کیونکہ انہوں نے حضرت ان کا قول یاد آ گیا. ہنسے اس لیے کہ یہ خلیفہ بنیں گے. تو ان کی والدہ محترمہ دوڑی ہوئی آئیں تو انہوں نے اپنے اس کے جو تھے کزن، ان سے غصے ہوئی کہ آپ میرے بیٹے کو جو ہے ٹانگ لگ گئی ہے، گھوڑے نے دلتا مار دیا اور تم ہنس رہے ہو. انہوں نے کہا امی جی یہ تو خلیفہ بنیں گے. تو ایسے ہی ہوا، خلیفہ بنے وہ. تو اب اس کی باقی میں کہانی سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے، جو بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی. تو اپنے پڑنانا حضرت عمر کے خواب کے مطابق آپ ان کی اولاد میں سے اشجع یعنی زخمی کے نشان کے ساتھ خلیفہ راشد بنے. آپ دور ولید میں گورنر مدینہ و حجاز و طائف رہے، مگر حجاج بن یوسف کے افسانے پر ولید بن عبد الملک نے انہیں معزول کر دیا. انہوں نے ولید کو اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی جگہ ابن ولید کو ولی عہد نامزد کرنے سے روکا. اس پاداش میں 3 دن اور 3 راتیں جیل میں رہے. آپ مشیر اعلیٰ سلیمان بن عبد الملک بھی تھے. پسنان سلیمان چھوٹے ہونے کی وجہ سے سلیمان نے اپنے بعد انہیں خلیفہ نامزد کر دیا. خلیفہ بنتے ہی انہوں نے انتہائی سادگی اختیار کر لی. مدینہ رہ کر وہ ایک فقیہ کا درجہ حاصل کر چکے تھے. انہوں نے انتہائی بہادری سے سب سے پہلے اپنی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک کی دولت اور ان کے تمام زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے. شہزادگان نبی بنی امیہ کی لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لے کر بیت المال میں جمع کرا دی. عدالت کا اعلیٰ منصفانہ نظام قائم کیا. بنی امیہ کے لوگوں نے جن لوگوں کا حق مارا تھا وہ بھی ان سے لے کر واپس حقداران کو دے دیا. حق بحقدار سی، حق بحقدار سی، حق بحقدار سی، یعنی حقدار کو حق مل گیا. اس وجہ سے بنی امیہ بہت کرتے تھے اور حضرت عبدالعزیز بن مروان کی حضرت عمر کی پوتی حضرت ام عاصم سے رشتہ داری پر کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تو حضرت عمر پر گئے ہیں، اور باقی ایسا ہے. بنی امیہ سے تنگ آ کر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک دن بنی امیہ کا ذبح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے. اس پر بنی امیہ سیدھے
ہو گیا. حضرت امام باقر نے انہیں مجموعہ شرفا قرار دیا. حضرت امام باقر نے انہیں مجموعہ شرفا قرار دیا، یعنی شریفوں کا مجموعہ، یعنی شرافت کی تمام خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں. اور حضرت فاطمہ بنت حسین نے کہا تھا عمر ثانی کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پرواہ نہ ہے، عمر ثانی کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پرواہ نہ ہے. فاتحین کو کھیتی کی اجازت نہ تھی. آپ حافظ قرآن، راوی حدیث اور بڑے عالم تھے. فیصلے علماء کی مجلس سے شورا کی مشاورت سے ہوتے تھے. مساجد کے مینار عمر ثانی کی ایجاد تھی. بنی امیہ نے آپ کو ان کے غلام کے ذریعے زہر دلوا دیا تھا. یہ بات درست ہے. آپ نے اسے معاف کر دیا اور جامع شہادت نوش کر گئے. ان کے ملازم کے بقول فرشتے ان کا استقبال کرنے تشریف آور ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہہ کر اپنے ملازم کو اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا، میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو نہ تو انسان ہے اور نہ ہی جنات ہیں بلکہ فرشتے ہیں. تو اس طرح یہ کہانی مکمل ہوئی. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا ہماری کتابیں ماشاء اللہ ہر کتاب ایک سے ایک بڑھ کر ہے. بند کر دے بیٹا تمہیں پڑھنا